نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور ساتھیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، لہذا ہمیں جتنا اللہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے اندر کیا کمالات، کیا خوبیاں ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا نقائص اور عیوب ہیں، ان کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا ہے اور وہی ہمارے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کی جو شہ رگ ہے، جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کے نزدیک اور قریب ہم ہیں۔ اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہر ضرورت کا انتظام فرمایا، ہر ضرورت کا انتظام۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی۔ ہزاروں چیزیں وہ ہیں جو ہماری ضرورت ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس کو پتہ تھا، اس نے وہ چیزیں پیدا کر دی، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہاں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بھی اللہ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ لہذا وہاں کی تمام ضرورتوں کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے فرمایا۔ آخرت میں جو ہماری زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہ زندگی جاری رہے، اس زندگی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں اللہ نے ہم کو بتا دی ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا، اور نفس پہلے درجے کے اندر اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو برے کاموں کی طرف لاتا رہتا ہے۔ اس کی برابر یہ محنت اور کوشش رہتی ہے کہ انسان کو برے کاموں کے اندر مبتلا کر دے۔ قرآن پاک میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اے اللہ، میں اپنے نفس پر اطمینان نہیں کر سکتا، میں اس سے بے خوف اور مطمئن ہو کر نہیں رہ سکتا،
اس لیے کہ نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا رہتا. یہ ہماری ایک بڑی کمزوری ہے. ایک اور بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ روز اول سے ایک طاقتور ترین دشمن لگا ہوا ہے. حضرت آدم جو تمام انسانوں کے والد ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوا شیطان سے. شیطان اپنی عبادت کے گھمنڈ پر یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے اعلیٰ اور میں ہی سب سے افضل ہوں. لیکن اللہ جانتے ہیں کون افضل ہے کون اعلیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد شیطان سے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، آدم کی طرف کو رخ کر کے سجدہ کرو. اس نے گھمنڈ کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں کیسے سجدہ کروں؟ انسان مجھ سے کمتر ہے، میں انسان سے برتر ہوں. اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو تو گڈھے کے اندر اگر جلاؤ نیچے تب بھی اوپر کو اس کے شعلے جاتے ہیں. اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں پستی ہے، اسے اوپر بھی اچھالو تو واپس نیچے آ کے گرتی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندے درگاہ کر جاؤ، ہمیشہ کے لیے تمہاری گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے. اب تم ہماری رحمت کے حقدار نہیں ہو اور جنت کو بھول جاؤ. آدم کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے محرومی کا شکار ہوا، اس لیے وہیں سے دشمنی کی بنیاد رکھی گئی. شیطان نے وہیں اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میاں آپ میری ایک درخواست قبول کر لیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے کہ مجھے موت نہ آئے. آپ نے فرما دیا انک من المنظرین، جاؤ مہلت دے دی ہم نے. کیا کرو گے اب تم؟ شیطان نے کہا اے میرے پروردگار فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کے ایک ایک فرد کو گمراہ کروں گا اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو وہاں سے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا. اور جب انسان کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو ساتھی لگا دیے جاتے ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان. فرشتہ اس انسان کو اچھے کاموں کی طرف لاتا ہے، کھینچتا ہے، اور شیطان اس کو برے کاموں کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ دو زبردست کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ایک نفس اور ایک شیطان، اور دونوں کا کام ہے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹانا اور جہنم کے راستے کی طرف کھینچنا. نفس کا کام بھی یہی ہے اور شیطان کا کام بھی یہی ہے. نفس بھی بہت چالاک ہے اور شیطان بھی انتہائی عیار ہے. اچھے اچھے سمجھدار عقل مند لوگوں کو پٹی پڑھا کر غلط راستوں پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
آپ کسی انسان سے بھی پوچھو کہ بھئی زنا کرنا، کوئی دنیا میں ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ زنا کرنا اچھا کام ہے۔ جس سے بھی پوچھو گے برا کام ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ لیکن باوجود اس کے کہ انسان جانتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اور پھر شیطان جب بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو برا جاننے کے باوجود اس کام کو کر بیٹھتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے چوری کرنا بری بات ہے، بد نگاہی کرنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، چغلی کرنا بری بات ہے۔ برا جاننے کے باوجود بھی ایسا دماغ گھماتا ہے یہ شیطان اور نفس کہ آدمی ان بری باتوں کو نہ صرف کرتا ہے بلکہ مزے لے لے کے کرتا ہے، خوب دلچسپی سے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو ناکام کرنے والی ہیں۔ اللہ کا فضل ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے ہماری اس کمزوری کے لیے ایک شاندار اور بہترین علاج بنا دیا، اور وہ علاج ہے توبہ۔ توبہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ شیطان 1000 بار گناہ کرا لے، نفس لاکھوں گناہ کرا لے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، نبی عبادی، اے ہمارے پیغمبر آپ ہمارے بندوں کو یہ بات بتا دو، خبر کر دو اس بات کی، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوں۔ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہمارے لیے۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں گناہ میں ہم مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان آپ نہیں دکھا سکتے نبیوں کے علاوہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ایسا سوچنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، میں گناہ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ یہ کہنا ہم لوگ آج کل، اگر کوئی پریشانی آ گئی خدا نہ خواستہ، تو ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یعنی یہ تو بیچارہ فرشتہ تھا، گناہ تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، نعوذ باللہ اللہ نے بغیر گناہ کے پکڑ لیا اسے۔ ارے بھائی صبح سے شام تک گناہ کے سوا اور کرتے کیا ہیں ہم؟ ہمارا کون سا کام ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کام تو ہم نے 100% صحیح کیا ہے؟ کوئی کام ہے ایسا؟ انسانوں کے کاموں میں سب سے شاندار کام، بہترین کیا ہے؟ نماز ہے۔ حدیث پاک میں الصلاۃ خیر موضوع، جتنے کام انسان کو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام نماز ہے۔ لیکن نماز میں بھی ہم چوری کرتے ہیں، تو نماز میں بھی گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو سب سے بہترین کام ہماری زندگی کا ہے اس میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ بتاؤ سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جو نماز میں بھی چوری کر لے اس سے زیادہ برا چور کون ہوگا؟ جی نماز میں کسی چوری کرے گا، رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، قومہ صحیح نہیں کرتا، قیام صحیح نہیں کرتا، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا، یہ سب نماز کی چوریاں ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں ہم، ایک نیکی کرتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے گناہ جمع کر لیتے ہیں۔
تو ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے؟ اور وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور کیسی معصومیت کے ساتھ ہم نے اکثر پتہ نہیں جی کیا گناہ ہو گیا، کاروبار رک گیا، بیماری آ گئی، کچھ اور مشکل آ گئی، تو کہتے ہیں نا اکثر لوگ بجی پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے، پتہ نہیں جی کون سی غلطی ہو گئی، یعنی بیچارے سے غلطی تو ہوتی ہی نہیں تھی، بس ویسے ہی پکڑ لیا گیا۔ یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ ایسا کہنا گویا اللہ کو دوش دینا ہے کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میری پکڑ ہو، پتہ نہیں آپ نے میری پکڑ کیوں کر لی، میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میری پکڑ ہو، پتہ نہیں آپ نے کیوں میری پکڑ پڑ لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کو دوش دیتا ہے۔ ہمارا تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جب ہم سے غلطیاں نہ ہوتی۔ اسی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم خطاؤون، دیکھو غور سے سنو، تم سب کے سب خطا کار اور گنہگار، ایسا تم میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ تو گنہگار تو تم ہو ہی، تم گناہ سے پاک ہو، تم سے گناہ سرزد نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ گناہ تو تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ بس اب تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اچھے گنہگار دو طرح کے ہیں، اچھے گنہگار اور برے گنہگار۔ تم اچھے گنہگار بنو۔ الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا ہونے کے بعد توبہ کرتے۔ تو جو گناہوں کی توبہ کرتے رہتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے وہ برے لوگ۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ ان سے گناہ ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تریاق ہم کو دے دیا کہ توبہ کرو، اور اس کی قریبی دیکھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جب رات کا اخیر حصہ ہوتا ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، جس وقت تہجد پڑھی جاتی ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالی آواز دیتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، اے میرے بندو، اے میرے پیارو، تم میں کسی کی تمنا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاؤں؟ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اگر چاہتا ہے تو آجا ایک بار مجھ سے کہہ دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، فاغفر، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق، کوئی ہے جسے رزق کی تلاش ہو، آجا ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، میں رزق دے دوں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پھر رہے ہیں دعاؤں کے لیے، تعویذ کے لیے، اس کے لیے کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار۔ تقریباً 10 میں سے 9 آدمی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کاروباری اعتبار سے پریشان ہو، حضرت دعا کر دینا، حضرت دعا کر دینا، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ساری دنیا سے تعویذ کراتے پھر رہے ہیں، وظیفے پوچھتے پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجی ہے وہ بلا رہا ہے کہ آجا آجا آجا، وہاں ہم جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی کا عالم ہے۔ جہاں سے مل نہیں سکتا وہاں ٹکریں مار رہے ہیں، اور جہاں سے مل سکتا ہے اور ملنا ہے وہ بلا رہا ہے، پکار رہا، آواز دے رہا، ہم ایسے نہ سمجھیں کہ وہاں جانے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتی کہیں کیوں جا رہے بھائی؟ تہجد کے وقت میں اٹھو، ایک بار مجھ سے کہہ دو،
کوئی تمہیں خرچ نہیں کرنا، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس ایک دفعہ آ کر مجھ سے کہہ دو اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی۔ مغفرت مانگو گے مغفرت کر دوں گا، رزق مانگو گے رزق دے دوں گا، رحمت مانگو گے جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ تو جو دے سکتا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے اس کے پاس جانے کو تیار نہیں، اس وقت ہم اٹھنے کو تیار نہیں، اللہ سے باتیں کرنے کو تیار نہیں، اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں۔ اور جو دے نہیں سکتے، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ان کے خوشامدوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی چوکھٹوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی وہ تمہیں دے نہیں سکتے، جو دے سکتا اس کے پاس جاؤ۔ وہ کہ تعالیٰ میں مستغفر، کوئی ہے مغفرت کا متلاشی، وہ میرے پاس آ کر ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، معاف کر۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب کوئی میرا بندہ گناہ کر لیتا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان نے بہلا پھسلا کر گناہ کرا دیا، اب جب میرا بندہ سوچتا ہے گناہ ہو گیا، یہ تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو میں جب میرا بندہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، فرمایا میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں فرشتوں کو گواہ بنا، اے فرشتوں میرے اس بندے کو میرے غفار ہونے کا یقین ہے، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے آ کر معافی مانگے، ہم سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، ہم سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں۔ ہم ہیں کہ ساری دنیا کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں لیکن اللہ سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس سے معاملے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو کتنی نرالی ہے، تم دنیا میں کسی کا حق مار لو، کسی کو تکلیف پہنچا دو، بہت اچھا وہ آدمی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ سے کوئی انتقام نہیں ہے۔ ایسا کر دے تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت بھائی کتنا اچھا آدمی ہے، بتاؤ اپنے سارے حق اس نے معاف کر دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل کوئی انتقام ہی نہیں لیا، بہت بڑھیا آدمی ہے بھائی۔ لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو اپنا دوست بنا لے، رازدار بنا لے، ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں دے معاف کر سکتا ہے۔ کسی کا حق آپ نے مار لیا، کسی کے ساتھ غلطی آپ نے کر دی، وہ بہت اچھا آدمی ہے، آپ نے اس سے معافی مانگ لی، وہ معاف کر دے گا، بس یہ آخری درجہ ہے کہ معاف کر دیا، آپ کے خلاف کوئی کارروائی کو نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو جگری دوست بنا لے، اپنے دل میں بٹھا لے، ایسا دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسا اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک، کہ جب بڑے سے بڑا گنہگار اس سے آ کر معافی مانگتا ہے تو وہ صرف معافی پر نہیں رکتا، معاف تو کر ہی دیتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے، اس سے تعلق قائم کر لیتا، اس کے دل میں آ کر اپنے آپ کو بسا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا کر کے رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے،
ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص کام ہیں، ان خاص کاموں میں ایک کام توبہ بھی ہے۔ آپ کے کاموں کی بنیاد پر جو آپ کے نام مختلف رکھے گئے ہیں نا، ان میں سے ایک نام ہے نبی التوبہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے بھائی؟ جیسے آپ کا نام محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، ایسے آپ کا ایک نام کیا ہے؟ نبی التوبہ۔ وہ نبی جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، یعنی اللہ سے جتنی توبہ اور استغفار نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، عام انسان تو عام انسان، کسی نبی نے بھی اتنا زیادہ استغفار اور توبہ نہیں کیا ہے جتنا نبی پاک علیہ السلام توبہ کا اور استغفار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے لے کے اخیر تک آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ پوری زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا جہاں آپ سے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کام ہو سکتا تھا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں سن رکھا، پڑھ رکھا واقعہ کہ کہیں کوئی برات میں کہ ناچ گانا تھا، کچھ آپ کے ہمجولی آپ کو لے گئے بہلا کر کے، لیکن وہاں وہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام کو نیند آ گئی، اللہ نے بچا لیا۔ جس ذات کو اللہ نے قدم قدم پر گناہوں سے محفوظ رکھا، کوئی گناہ آپ سے سرزد ہی نہیں ہوا، اور اوپر سے مزید ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ نے کوئی گناہ کبھی کیے، لیکن بفرض محال مان لو کہ اگر ہو بھی جاتا تو اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا، تو اب آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ سے اتنی معافی مانگتے تھے، اتنا استغفار کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نُعِدُّ، کبھی کبھی جب ہم حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ بار بار بیٹھے بیٹھے استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کہتے کبھی کبھی ہم گنتے تھے اس مجلس میں حضرت نے کتنی مرتبہ توبہ کی، کتنی مرتبہ استغفار کیا، تو کبھی کبھی ہم گنتے تھے تو 70 مرتبہ ایک مجلس میں آپ توبہ اور استغفار کرتے، کبھی کبھی ہم گنتے تھے تو ایک مجلس میں 100 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام توبہ اور استغفار کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ نبی التوبہ، وہ نبی کہ توبہ کرنا جن کا خاص وصف، خاص وظیفہ، خاص پہچان ہے، شناخت ہے کہ آپ سے زیادہ توبہ استغفار دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں۔ جب آپ نے بے گناہ ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود اتنی توبہ کی ہے، اتنا اہتمام استغفار کا کیا ہے، تو ہم جو صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت، قدم قدم پہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ کہ ہم کو کتنی معافی مانگنی چاہیے، کتنی توبہ کرنی چاہیے، کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال، وہ بندہ بہت مبارکباد کے لائق ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اس میں بڑی مقدار میں استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ وہ آدمی مبارکباد کے لائق ہے
کہ جس کے نام اعمال میں استغفار کثرت سے لکھا ہوا ہوگا. کب لکھا جائے گا بھائی؟ جب استغفار کریں گے تبھی تو فرشتے لکھیں گے. یعنی جتنا زیادہ استغفار انسان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان اتنا ہی اچھا اور محبوب اور پسندیدہ لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ گناہوں کا جو زہر شیطان اور نفس ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے اندر منتقل کرتے ہیں، نفس و شیطان، توبہ کے تریاق کے ذریعے ساری چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو، سچے دل سے ایک مرتبہ اگر کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنا ہو، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنے دن سے کرتا آ رہا ہے، کچھ نہیں دیکھتا. بس کیا دیکھتا ہے کہ آج میرے بندے کو احساس ہو گیا کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں. آج اس نے میرے سامنے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے. لاکھوں گناہ کر رکھے ہوں کوئی پرواہ نہیں، کروڑوں غلطیاں کر رکھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس کہہ دیا میرے بندے نے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد لسانک اللہم اغفر لی، اپنی زبان پر اللہم اغفر لی چڑھا لو، رٹ لو، اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ بے اختیار تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلنے لگے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عربی میں بھی نہیں کہہ سکتے، اردو میں رٹ لو اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو اس لفظ کو کہ بلا ارادہ بھی تمہاری زبان سے لفظ نکلتا رہے. اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. حدیث پاک میں ہے کہ اپنی زبان کو اس لفظ کا عادی بنا لو، کیونکہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے. اب وہ گھڑی کب آئے گی، وہ لمحہ کب آئے گا نہ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم. جب وہ لمحہ معلوم تو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. آج کل پرسوں ترسوں زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہماری زبان پر اللہ معاف کر دے گا غلط اس وقت آ جاوے جو اللہ کی یہاں قبولیت کا وقت ہے. ایک دن بھی زندگی میں اگر ایسا ہو گیا ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ اللہ میاں ایک مرتبہ معاف کر دیں پھر دوبارہ معاوضہ نہیں کریں گے ان گناہوں کو. اپنے آپ کو توبہ کا اور معافی کا اصرار کرنے کا عادی بناؤ. معافی مانگنا توبہ کرنا اپنی عادت بنا لو. آدمی عادت ہے نا، عادت سے مجبور ہے. اتنا استغفار کرو اتنا استغفار کرو کہ تمہاری ہماری یہ عادت بن جائے تو ہمیں اختیار اور بے اختیار ہر وقت ہماری زبان پر توبہ کے کلمات آتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست ہے، اور جب اللہ دوست بنا لیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. پوری زندگی کا فاسق اور فاجر ایک بار اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ اسے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید الاولیاء انتہائی بڑے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند. ان کے زمانے میں ایک عورت ان سے بیعت تھی، مرید تھی حضرت کی، لیکن اس عورت کا جو بیٹا تھا جوان وہ بڑا فاسق اور فاجر تھا،
شرابی کبابی پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. وہ بیچاری محبت میں اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بھئی بری بات ہے، چل تو میرے ساتھ حضرت حسن کے پاس چل، میرے شاہد کے پاس چل، تجھے میں توبہ کرا دوں گی ان کے ذریعے، وہ تجھے توبہ کرا دیں گے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیری زندگی سدھر جائے گی. کہتا میں نہیں جاتا. وہ گویا کرتی رہی کوشش اور خوشامد، لیکن بیٹا نہیں مانا. آخر یہ ہوا اچانک کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور اسے یہ جچ گیا نوجوان کو کہ اب میں بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا. اب وہ اپنی ماں سے کہتا اماں اب لے چل مجھے حضرت حسن مصری کے پاس، توبہ کرا دے، اب تو میں مر رہا ہوں. وقت کی بات ہے، حضرت کی زبان سے نکل گیا اب میں نہیں کراتا اسے توبہ. ساری زندگی اسے میں نے بلایا، تو نے کوشش کی نہیں، میں نہیں کراتا. جب مایوس ہو گئی بیٹے سے کہہ دیا بیٹے میں تو زندگی بھر کوشش کرتی رہی، تو نہیں مانا. اب حضرت نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نہیں کراتا توبہ. مایوس ہو گیا، تڑپ رہا ہے، اخیر وقت ہے، تو اللہ سے یوں کہتا اللہ میاں مجھے توبہ کرنی آتی نہیں اور مجھے کوئی توبہ کرانے والا ہے بھی نہیں، تو مجھے نہیں پتا میں کیسے توبہ کروں، جیسے بھی ہو سکتی ہو بس میرے گناہوں کو آپ معاف کر دیجیے. اللہ سے یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے پیر کے پاس گئی کہ حضرت میرا بیٹا نہیں آیا آپ کے پاس، وہ مر گیا ہے، آپ کم سے کم اس کی نماز جنازہ تو پڑھا دیجیے. ان کی زبان سے نکل گیا میں نہیں پڑھانے، کسی اور سے پڑھوا لے، دفنا دے. مایوس ہو کے ماں گھر آ گئی. ابھی حضرت لیٹ گئے، آواز آئی غیب سے حسن ہمارے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہو، جاؤ جلدی جاؤ ہمارے ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ ورنہ تم سے ولایت چھین لی جائے. حضرت دوڑے دوڑے کانپتے کانپتے آئے. اس نوجوان کی ماں حیران کہ حضرت آپ نے تو ابھی منع کر دیا تھا. فرمایا کہ ہاں منع کر دیا تھا، لیکن اب مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ نوجوان میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو تو تم سے دوستی رہے گی ورنہ تمہارے سے دوستی ختم کر دی. آج جو اس کے جنازے میں شریک ہو گیا وہ اللہ کے اولیاء میں شریک ہو جاتا. اتنا بڑا گنہگار، ساری زندگی جس نے گناہوں کے سوا کچھ نہیں کیا، اخیر وقت میں سچے دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لی. اللہ نے اولیاء میں شامل کر دیا. اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے. اس لیے توبہ کو اپنی عادت بناؤ، استغفار کو اپنی عادت بناؤ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفار کیا کرو. اس سے دنیا بھی بنے گی اور اس سے آخرت بھی بنے گی. اس وقت لوگ سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں روزی کے سلسلے میں کرتے ہیں. اس کی چابی بھی اسی میں. جتنا استغفار کی کثرت ہوگی اتنا ہی آسانی کے ساتھ انسان کو رزق میسر ہوگا اور اس کے لیے آسانیاں ہوں. اپنے آپ کو استغفار کا عادی بناؤ. استغفر اللہ استغفر اللہ. جو بھی استغفار یاد ہو، کچھ بھی نہیں یاد ہے اپنی زبان میں یہ تو آسانی سے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر یہ الفاظ رہنے چاہیے اللہ مجھے معاف، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف. کسی نہ کسی دن یہ لفظ اس گھڑی میں آ جائے گا جو قبولیت کی گھڑی ہے، اور جس دن آ گیا وہ وقت اسی دن انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے اولیاء کے اندر شریک ہو جائے گی. تو معافی کی عادت بناؤ، استغفار کی عادت بناؤ. یہ دنیا کو بھی بنانے والی چیز ہے اور آخرت کو بھی بنانے والی چیز ہے.
اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.